کیا آپ کو معلوم ہے کہ شام کی جیل سے جن قیدیوں کو رہا کروایا گیا اس میں سے کئی قیدی تو ایسے تھے جنہیں رہائی کے بعد معلوم ہوا کہ موبائل فون جیسی ایجاد دنیا میں ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مجاہدین نے ان قیدیوں کو آزاد کروایا تو ان قیدیوں کا کہنا تھا کہ کیا صدام حسین نے اسد خاندان کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ صدام حسین خود اس دنیا میں موجود نہیں۔ کچھ قیدی تو ایسے تھے جو جیل میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے کبھی بھی دھوپ، گھاس یا پودے، درخت کچھ نہیں دیکھا تھا۔ جیل میں اکثر قیدیوں کو ہفتوں تک کھانا پینا میسر نہ ہوتا اور کئی قیدی اپنا ہی کیا ہوا پیشاب پینے پہ مجبور تھے۔ قیدیوں کو جیل کے اندر نماز، روزہ یا کسی بھی قسم کی مذہبی روایت قائم کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جیل کے اندر ایک جگہ تھی جہاں پہ ہر وقت آگ بھڑکائی جاتی تھی اور جسے حافظ الاسد کی جہنم کہا جاتا تھا، اور جس قیدی کو اس میں جلانا ہوتا تھا اسے اسد کی جہنم میں خوش آمدید کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ جیل کے اندر ایک ایسی مشین بھی نصب تھی جو انسان کی ہڈیوں اور اس کے گوشت کو الگ الگ کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ بہت سے قیدیوں کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور انہیں ڈیلی بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ قیدیوں کی ٹانگیں توڑ کے انہیں دوڑنے کے لیے کہا جاتا تھا اور کھانے کے لیے مردہ چوہے لا کے دیے جاتے تھے۔ جیل کے اندر ایک نمک کی کان بھی موجود تھی جہاں پہ قیدیوں کو مار پیٹ کے بعد نمک کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ ایک قیدی کا رہائی والے دن کہنا تھا کہ آج مجھ سمیت میرے 50 ساتھیوں کو پھانسی کا حکم تھا، لیکن اللہ کی قدرت ایسی کہ مجاہدین نے آ کے ہمیں بچا لیا۔ یہ بدنام زمانہ جیل اسد خاندان نے بنائی تھی اپنے سیاسی قیدیوں اور ان کے گھر والوں اور ان کے خاندانوں کے لیے، جس کی دردناک داستان سن کے انسان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ لیکن ہر انسان کے گناہوں کا گھرا ایک دن بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔